یقول آمنا باللہ، یہاں سے دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ رکوع بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر 13 آیتیں ایسی بیان کی ہیں جس میں منافقین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ پتہ چلے گا کہ منافق کون کون ہیں۔ اللہ نے خود ان کو کھول کر بیان کر دیا۔ اب ان کی جو صفات موٹی موٹی وہ میں پڑھ کے عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا شروع میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اوپر سے لاتے ہیں، اندر سے یہ ایمان لانے والے نہیں۔ پھر یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے۔ اسی طرح بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور الا انہم ہم المفسدون، یہ لوگ فسادی ہیں، فساد ڈالنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے ان سے یہ کہا ہم السفہاء، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اور انما نحن مستہزئون، یہ لوگ استہزاء کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ ان کی اللہ نے بری بری صفات کو یہاں پر بیان کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان گندی حرکتوں کو رکھنے والا منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو ایسی بری حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ وہ کہہ رہے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان لائے۔ پھر بھی اللہ کہہ رہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان لے کر نہیں آئے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم لائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آج کل جو قادیانی ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل قبلہ ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر لاتے ہیں، تو ان کو کہنا اور منافقین کا کہنا بالکل ایک جیسا ہے۔ جیسے ان کو اللہ نے کہا وما ہم بمؤمنین، ان کو بھی ہم کہیں گے وما ہم بمؤمنین، کہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر ان کا یہ کہنا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آگے یہ جو منافقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تو یہ سمجھ لیں منافق دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ منافق جو اعتقادی، جس کے عقیدے میں خرابی ہو، وہ تو پکا کافر ہوتا ہے۔ اور ایک وہ منافق ہوتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کا عمل خراب ہوتا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائیں تو خیانت کرے گا۔ اب یہ چیزیں تو مسلمان میں بھی ہیں، تو علامات نفاق کی پائے جانے سے بندہ منافق نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں جیسے جسم گرم ہو تو علامت ہے کہ بخار ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جب بھی جسم گرم ہو تو بخار ہو۔ آپ دھوپ میں کھڑے ہوں گے آپ کو بخار نہیں ہے، لیکن جسم گرم ہوتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان میں منافق کی علامات تو پائی جا سکتی ہیں، لیکن مسلمان کو منافق کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اصل منافق وہ ہے جس کا عقیدہ گندہ ہو۔ اور یہاں ایسے ہی منافقین کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یخادعون اللہ کا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کو دھوکہ دینا، ولی کو، مسلمان کو دھوکہ دینا، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ تو دھوکہ مسلمانوں کو دیتے تھے، اور اللہ کہہ رہے یخادعون اللہ، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا مسلمان کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے ان منافقین کی بری صفت کیا تھی؟ یہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ارے ہم تو اصلاح کی نیت سے یہ سب کام کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے الا انہم ہم المفسدون، کہ یہ اصلاح والے نہیں، یہ تو فسادی لوگ ہیں۔ ایسے ہی آج کل بہت سے ایسے فرقے ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو فرقہ واریت سے پاک ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اور اندر ہی اندر ایسا زہر منتقل کرتے ہیں۔ کوئی منکرین حدیث بنا دیتا ہے، اور کوئی قادیانی بنا دیتا ہے، کوئی اہل قرآن کے نام پر قرآن حدیث کا انکار کرنے والا بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ بالکل انہی منافقین کی طرح جو ہیں تو فساد ڈالنے والے، لیکن اپنے آپ کو مصلح اور اصلاح کرنے والا کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان منافقین جاتے تھے ایمان والوں کے پاس، کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، پھر اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ اب مذاق کرنا تو اچھا نہیں لگتا ہے، تو اللہ کے ساتھ مذاق کی صفت کیسے جڑ گئی یہاں کہ اللہ مذاق کرے گا؟
تو دیکھیں اس کو مشاکلت سوری کہا جاتا ہے، جیسے قرآن میں وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِہَا کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اتنی ہی برائی تم بھی کر سکتے ہو۔ مثلا کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو آپ بھی اس کو ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، تو اس نے برائی کی تھی، وہ برائی تھی، تھپڑ مارا، لیکن جو آپ مار رہے ہیں وہ بدلہ ہے، لیکن اللہ اس بدلے کو بھی برائی سے تعبیر کر رہے ہیں، یعنی جو لفظ بولتا انہوں نے بولا وہی لفظ دوبارہ بول دیا جاتا ہے، اس کو مشاکلت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں منافقین نے کہا انما نحن مستہزئون، تو اللہ نے اسی میں کہہ دیا اللہ یستہزئ بہم، تم مذاق کرتے ہو پھر اللہ بھی مذاق کریں گے۔ اور ایک اس کا معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قیامت میں اللہ منافقین کو جنت دکھائیں گے کہ آ جاؤ، تو یہ دوڑیں گے کہ ہم شاید جنت میں چلے جائیں، تو جب یہ جنت کے قریب جائیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تم مذاق کرتے ہو، پھر وہاں اللہ تم سے یوں مذاق کرے گا کہ تمہیں جنت دکھائے گا تو صحیح لیکن جنت میں بھیجے گا نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں، اور یہ دونوں مثالیں منافقین کے دو درجے ہیں۔ ایک وہ جو پکے ہو گئے جن کی امید ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر آئیں گے، ان کی مثال دی کہ کسی نے آگ جلائی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا نور ختم کر دیا اور وہ اندھیروں میں پڑے رہ گئے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور ان کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں۔ ظاہر ہے بہرا نہ سنے گا، نہ اندھا دیکھے گا اور نہ گونگا بولے گا تو وہ کیسے واپس آئیں گے؟ مطلب یہ کہ جس طرح بہرا، اندھا، گونگا وہ کسی طرح راستہ نہیں پا سکتا، ایسے ہی یہ لوگ اب ہدایت کے راستے کو نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ بری صفت ہے، لیکن یہ اچھی صفات بھی ہیں اس اعتبار سے جب آپ سے کوئی جھگڑا کرے، لڑائی کرے تو سمن بکمن عمیون، آپ بہرے ہو جائیں کہ میں نے کچھ سنا ہی نہیں، اندھے ہو جائیں میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، گونگے ہو جائیں کہ میں جواب میں کچھ بولوں گا نہیں، تو یہ صفات اگر ایسے موقع پر ہوں تو اچھی ہیں۔ بہرحال ان منافقین کی اللہ نے یہ صفات بتائیں کہ یہ اب بالکل ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اور او کصیب من السماء، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی ہے، یہ ان منافقین کی ہے جو ابھی تردد میں ہیں، مطلب پکے منافق بھی نہیں ہیں، پکے مومن بھی نہیں ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں۔ وہ کیا کہ آسمان سے جیسے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں تو اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، تو اس بجلی سے وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، تو انگلی دینے سے بجلی کی پوری آواز اگرچہ کان میں نہ جائے تھوڑی تھوڑی تو چلی جاتی ہے، تو جیسے اس طرح آواز کے جانے سے ان کو بجلی کا احساس رہتا ہے، ایسے ہی کچھ ابتدائی منافق ہوتے ہیں کہ جن کی ہدایت کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتے تو اللہ ان کی بھی آنکھیں اور کانوں کو لے لیتے، لیکن اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اس کو اپنی حکمتوں کا علم ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔